ایک بادشاہ کے محل کے پیچھے چند میل دور ایک خوبصورت سا باغ تھا جس میں کئی قسم کے پھلوں اور پھولوں کے پودے اور سایہ دار درخت تھے، جس کی دیکھ بھال ایک غریب مالی کرتا تھا۔ مالی کچے مکان میں رہتا، لیکن باغ کی خدمت ایسے کرتا جیسے وہ اس کا اپنا باغ ہو۔ وہ ہر پودے سے پیار کرتا، ہر درخت کو پانی دیتا اور اس کی گودی کرتا۔ اسی باغ میں ایک پرانا سایہ دار درخت بھی تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوکھا گیا تھا۔ مالی اس درخت کو اپنی زندگی سمجھتا، کیونکہ جب وہ ہرا تھا تو مالی اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس سے دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتا تھا۔ کیونکہ مالی کی کوئی اولاد نہ تھی اور چند سالوں پہلے اس کی بیوی بھی مر گئی تھی، وہ اکیلا تھا۔ اس نے اس درخت کو اپنا دوست بنایا تھا۔ ایک دن بادشاہ باغ میں آیا۔ اس نے وہ پرانا سوکھا درخت دیکھا اور غصے میں کہا، یہ بدصورت درخت کل صبح کاٹ دینا۔ مالی کے دل پر چوٹ لگی۔ وہ جانتا تھا کہ درخت بوڑھا ضرور ہے مگر ابھی زندہ ہے۔ رات بھر وہ سو نہ سکا، بس یہی سوچتا رہا کہ اگر درخت کاٹ گیا تو جیسے اس کی سانس بھی رک جائے گی۔ اگلی صبح جب بادشاہ باغ میں آیا تو اس نے درخت کو کٹا ہوا نہ پایا اور غصے میں واپس محل لوٹ گیا اور جا کر مالی کو بلوایا۔ مالی حاضر ہوا۔ بادشاہ مالی سے بولا، میری حکم عدولی کیوں کی؟ مگر مالی سر نیچے جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ وہ بادشاہ سے اپنے دل کی بات کہہ نہ سکا۔ بادشاہ نے دربار میں سب لوگوں کے سامنے مالی کو بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر سزا کا حکم کیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ باغ میں جو پرانا اور سوکھا درخت ہے، رسی اور مٹی کا تیل لے کر جاؤ تاکہ میں اس حکم عدولی کرنے والے مالی کو اسی سوکھے درخت کے ساتھ باندھ کر جلاؤں۔ سپاہیوں نے تیاری پکڑی اور باغ کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ سوکھا درخت تو ہرا بھرا ہو چکا تھا۔ وہ فوراً واپس محل کی طرف بھاگے اور جا کر بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ان کا یقین نہ کیا اور خود دیکھنے باغ چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سوکھے درخت کو ہرا بھرا دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ مالی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے، خدا کی مرضی کے آگے میرا حکم کچھ نہیں، مالی کو معاف کر دیا۔ شاید یہ درخت مر کر نئی زندگی بن گئی۔ مالی نے درخت کے پاس بیٹھ کر زمین کو چھوا اور کہا، ایمان زندہ ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ اور مالی دونوں اس باغ کی حفاظت ساتھ مل کر کرنے لگے اور وہ پرانا درخت ان کے لیے نشان بن گیا۔